بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ ترجمہ سماعت فرمائے آیت نمبر 35 اور 36 کا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جب ہماری تکذیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر ڈالا۔ 35 اور 36 تلاوت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کتاب سے مراد تورات ہے۔ ان کو ہم نے یعنی کہ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ وزیر سے مراد معین اور جو ہے نا وہ مددگار ہے کہ آپ نے ان کو مددگار اللہ پاک کی ذات نے ہارون علیہ السلام کو آپ کا بنا دیا۔ یہاں کتاب سے جو مراد یہ بھی ہے وہ کتاب جو تورات ہے، جس کے تورات کے نام سے جو معروف ہے، مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یہ کتاب مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو نبوت کے منصب پر مامور ہونے کے وقت سے لے کر خروج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی رہی ہیں۔ ان میں وہ خطبے بھی شامل ہیں جو حضرت موسیٰ نے فرعون کے بارے میں دیے، اور وہ ہدایات بھی شامل ہیں جو فرعون کے خلاف جد و جہد کے دوران میں آپ کو دی جاتی رہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان چیزوں کا ذکر ہے، مگر غالب یہ ہے کہ یہ چیزیں تورات میں شامل نہیں کی گئیں۔ تورات کا آغاز ان کا احکام عشر سے ہوتا ہے جو خروج کے بعد طور سینا پر سنگین کتبیوں کی شکل میں آپ کو دیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں یعنی کہ یہاں پہ وہی ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں سے موسیٰ اور سے ہارون دونوں کو قبطیوں کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا ذکر سورہ نازیات اور سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے۔ پھر یعنی کہ حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ یہ آیت اس کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ جب ہر ایک قوم کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جانے کی نسبت کر دی جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے صرف حضرت موسیٰ کو جانے کا حکم دیا گیا، لیکن جب حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، جس کا ذکر ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 میں پڑھ چکے ہیں، تو پھر دونوں کو قوم میں فرعون کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا۔ آیت نمبر 37 دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، یعنی کہ اور نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر ڈالا، اور ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیا کے بارے میں فرمایا کہ نوح کی قوم کے کافروں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، کیونکہ اس وقت میں صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے سوا اور کوئی رسول نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو توحید، رسالت، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، جزا اور سزا اور باقی ان تمام احکام شریعہ کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، جن کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ان کے بعد تمام رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب دراصل ان کے بعد آنے والے تمام رسولوں کی تکذیب تھی، اس لیے فرمایا اور نوح کی قوم کے کافروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی۔ اس آیہ مبارکہ کا دوسرا جو اعتراض لوگ کرتے ہیں اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس شخص نے ایک رسول کی تکذیب کی اس نے گویا تمام رسولوں کی تکذیب کی، کیونکہ رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس لیے کہ ہر نبی باقی تمام نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، لہٰذا جس نے کسی ایک نبی کی تکذیب کی، کسی ایک نبی کو جھٹلایا، تو یہ کہہ دیا کہ فلاں اللہ کا نبی نہیں تھا، کیونکہ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء اور رسول آئے ہیں، تو جیسے ہم مسلمانوں کو تمام انبیاء اور رسل کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کی بھی تکذیب کریں گے تو سمجھے کہ اس نے تمام انبیاء اور رسل کی تکذیب کر دی، تو اس تمام نبیوں کی تکذیب کر دی جن کی اس نبی نے تصدیق کی تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا کیا؟ غرق کر دیا۔ اللہ پاک آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اس آیت مبارکہ میں عاد اور سمود، اصحاب الرس اور ان کے درمیان کی قوموں کا عطف قوم نوح پر آ رہا ہے۔ فرمایا اور عاد اور سمود اور باشندگان رس کو ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ اب یہاں پہ ہم اصحاب رس کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اصحاب رس جو ہیں وہ کون تھے۔
یعنی آپ قوم نوح کو یاد کیجئے اور آپ عاد اور سمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیانی قوموں کو یاد کیجئے، یا اس کا معنی ہے ہم نے قوم نوح کو غرق کر دیا اور ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد اور سمود اور اصحاب رس اور ان کی درمیانی قوموں پر عذاب نازل کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور رس کلام عرب میں اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے گرد منڈیر نہیں ہوتا، یعنی معاون کے کنویں صحا جوہری میں ہر مرقوم ہے کہ الرس اس کنویں کا نام ہے جو قوم سمود کے بقیہ لوگوں کا تھا۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ الرس بنو اسد کے پانی اور اس کے باغات کا نام ہے۔ امام قشیری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں پر جو تہ بہ تہ برف جم جاتی ہے اس کو الرس کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے ذکر کیا کہ الرس وہ کنواں ہے جس کے گرد جو ہے منڈیر نہ ہو، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ کنواں آذربائیجان میں ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ کنواں یمامہ میں ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ انطاکیہ میں ہے۔ تو اس کا معنی ہے دھنسا دینا، لوگوں نے اپنے نبی کو اس میں دھنسا دیا تھا، اس لیے اس کنویں کو الرس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کر یہ لٹکا کر مارا تھا۔ تو رس عربی زبان میں پرانے کنویں یا اندھے کنویں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اصحاب الرس ایک قوم ہے جو درخت کی عبادت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہوذ ابن یعقوب کی اولاد سے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، انہوں نے ایک کنواں کھود کر اس نبی کو اس کنویں میں گرا دیا اور اس کی پاداش میں ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ سعید بن جبیر اس کنویں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے اصحاب الرس جس کے نبی کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا۔ وہب بن منبع اس کنویں کے بارے میں اصحاب الرس اس قوم کے بارے میں کہتے ہیں یہ قوم ایک کنویں کے پاس رہتی تھی، یہ لوگ اس کنویں سے پانی لیتے تھے اور ان کے مویشی بھی تھے جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو یہ کنواں منہدم ہو گیا اور ان لوگوں کو ان کے گھروں کو اس کنویں میں دھنسا دیا گیا۔ پھر سدی جو ہے وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبیب النجار کو قتل کر کے اپنے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور ان کی متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ اس جو ہے تفسیر کو ہم نے مطرح میں کیا تھا، ماشاءاللہ بڑا جو حبیب النجار جنہوں نے یہ تفسیر سنی ہے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے۔ اس کا جو قصہ ہے حبیب النجار جو ایمان جس نے قبول کر لیا تھا، پھر اس کی قوم نے جو اس کا حال کیا، تو یہ سارا اس کے بارے میں بھی آتا ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین۔ تو یہ یعنی کہ سورہ یاسین میں کی آیت نمبر 20 میں اس کا حبیب النجار کے قتل کرنے کا سارا ذکر موجود ہے۔ تو سدی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبیب النجار کو قتل کر کے اپنے کنویں میں ڈال دیا تھا، انہی کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، یا قوم اتبعوا المرسلین۔ ابن صائب نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے نبی کو قتل کر کے کھا گئی تھی، اور یہ وہ قوم ہے جس کی عورتوں نے سب سے پہلے جادو کیا تھا۔ علامہ قرطبی اس بارے میں کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کی تفسیر میں بہت زیادہ اقوال نقل ہیں، مگر کیا فرماتے میں نے جو ہے آپ کے سامنے جتنے اقوال ذکر کر دیے ہیں وہ کافی ہیں، کیونکہ اس میں اقوال بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہ اصحاب الرس ایک قوم ہے جس نے اپنے نبی کو قتل کیا، یعنی کہ اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو یہی ہے کہ قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کنویں میں پھینک دیا یا اس کنویں کے اندر لٹکا کے قتل کیا، اس طریقے کی جو ساری باتیں ہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، آیت نمبر 39۔ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کی، اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نَشُورًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 40، آج کی نشست کی آخری آیا۔ اور بے شک یہ کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے، بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ جو مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتا یقیناً وہی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، وہی دنیا میں کھو جاتا ہے، غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر جو 39 ہے اس کے بارے میں کہ ان کافروں سے مراد مشرکین مکہ ہے، بستی سے مراد قوم لوط کی بستی ہے، جن کی بد فعلیوں کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے قوم لوط جو ہے وہ کبھی گناہ کا شکار تھی،
कुफार जब मुख्तलिफ इलाकों के सफर में जाते तो इस बस्ती में अजाब नाजिल होने का एसार देखते थे। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि जब कुफार कुरैश शाम की तरफ तिजारती सफर में जाते थे तो कौम लूत के शहरों से गुजरते थे, तो इसके बावजूद अजाब के आसार देख कर भी इबरत नहीं पकड़ते थे और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान नहीं लाते थे। मेरी प्यारी बहनों, हम भी तो आए दिन देखते हैं, अभी अमेरिका की जो तबाहाली हुई है, जो आग लगी है, तो क्या हमने कुछ दर्स हासिल किया? कितने जल्जले आते हैं, कितनी बस्तियों की बस्तियां मिलिया मेट नाम सफाई हस्ती से मिट जाती हैं। क्या हम कोई सबक हासिल करते हैं? कितनी जगहों पे आंधियां तूफान आते हैं, जल्जले आते हैं। क्या हमने अपनी आंखों से हम देखते हैं कि कितनी कौन कौन से इलाके, कितने कितने बड़े शहर जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिए गए। क्या हम सबक हासिल करते हैं? कितनी मौतें हमारे खानदानों में हो गई, हमारे हमें पैदा करने वाले चल बसे, हमारे वालदैन आज कहाँ है उनका ठिकाना? आज हमारे जो आबाओ अजदाद है कहाँ है उनका ठिकाना? तो क्या हम जिंदा रह जाएंगे? फिर हम गाफिल क्यों हैं? ये मेरा और आपका भी जिक्र है, जहां पे कुफार की बातें की जा रही हैं वहां पर क्या है, हमारा भी जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें महफूज व मामून फरमाए। जो जाज कहते हैं कि इसका माना यह है कि हमने हर कौम को तौहीद और रिसालत के दलाइल सुनाए और ईमान ना लाने पर इनको अजाब की वईद सुनाई और इन पर अपनी हुज्जत तमाम कर दी, इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए तो हमने उन पर अजाब नाजिल करके उनको मिलिया मेट कर दिया। इंशाअल्लाह ताला यानी कि बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते सेहत बरोज़ पीर से आयत नंबर 41 से हम आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले वीक में हम लोग इस सूरह मुबारका की तफसीर को मुकम्मल कर सकें। वमा अलैया इल्लल बुलाग। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आज की नशिस्त को हमारे लिए ज़रिया निजात, ज़रिया बख्शिश और ज़रिया हिदायत बनाए। हमारा खातिमा ईमान पर हो, जब हम दुनिया से जाएं तो ईमान वालों में शुमार हों, मुत्तकीन में, सालिहीन में, शुहदा में शुमार हों। अल्लाह पाक हमें शहादत की मौत, ईमान की ज़िंदगी नसीब फरमाए और ये ईमान हमारी नस्लों तक ट्रांसफ़र फरमाए। हमारी नस्लें भी जब तक दुनिया में रहें ईमान के साथ रहें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहस्सिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।